صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تو سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے 19 جمادی الاول اور دسمبر کی آج 24 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے جیسا ایمان کامل نصیب فرمائیں۔ احد کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ ہجرت کا تیسرا سال چل رہا ہے اور یہ جو ہجری کے سال ہوتے ہیں جو محرم سے ذی الحجہ کے مہینے تک چلتے ہیں، تو یہ بھی ہجری سال اسی اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے یہ سال کاؤنٹنگ میں آنا شروع ہوئے۔ تو ہجرت کا تیسرے سال کے اندر احد کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب تک تو میدان احد میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح ہے اور کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چوم رہی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے سامنے موجود چھوٹی سی پہاڑی پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھڑا کیا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، کہ کہا تھا اس جگہ کو چھوڑنا مت، چاہے ہم جیت جائیں، فتح مل جائے، یا پھر کافر ہم پر غالب ہو جائیں اور ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، مگر اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس چھوٹی سی پہاڑی کے قریب موجود تھے۔ یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان آگے بڑھے اور برادران اسلامیہ نے بڑی ہی اچھے انداز میں مسلمانوں کو فتح دلانے کے قریب تھے، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار پے در پہ مارے جا رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا اس کمان کو سنبھالتا، دو کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بالآخر ایک حبشی نے جھنڈے کو اٹھا لیا اور کمان سنبھالنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمان کافروں کی جانب سے سنبھالی تو ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور اسی لمحے اس حبشی غلام کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کے لیے کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آگے بڑھ رہے تھے اور میدان جیت رہے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کو چھوڑنا نہیں، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، کافر پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ پہاڑ پیچھے کی سمت تھا مسلمانوں کے، تو وہاں جو موجود مجاہدین تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب میدان ہم جیت چکے ہیں، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ میدان جیتنے کے بعد جس کے ہاتھ میں جتنا مال آیا وہ اس کا ہے، دوسرے کو ملے گا نہیں۔ اس لیے
وہ میدان میں اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ہمیں فتح مل جائے یا شکست ہو جائے، مگر تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کچھ مجاہدین کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک فرمایا تھا، مگر اب تو دیکھیے مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت چکے ہیں، لہذا ہم میدان میں اتر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود رہے اور کچھ مسلمان میدان کی طرف لپک گئے، اور وہ اس میدان میں ابھی داخل ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ جو کہ ابھی اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، وہ پیچھے سے آ گئے اور وہ اس چھوٹی سی پہاڑی کو پورا کراس کر کے اب وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 5 سے 10 یا 20 کھڑی ہوں گے بمشکل، اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ کے پاس اس وقت 200 سے 300 زیادہ کا لشکر موجود تھا۔ یہ دونوں صحابی رسول اس وقت ایمان نہ لائے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، پیچھے سے آ گئے اور یکدم جب حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ موجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ چند تھے، کیا کرتے؟ انہوں نے ان کو شہید کیا اور آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں کافروں کی طرف، اور بیچ میں مسلمان ہیں اور پیچھے سے پھر کافروں نے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان آگے والوں کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے والوں کا جواب دیتے، مسلمان بیچ میں پس گئے تھے۔ اب اس موقع پر شیطان نے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ آواز بلند کر دی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو مسلمان کی تعداد وہاں پر جتنی تھی ان سارے کے سارے مسلمان 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت جو رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے تقریباً 12 سے 15 صحابہ وہ حضور کے ساتھ لگے رہے، اور کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان اور مسلمان فوراً مدینے کی طرف چلے گئے کہ اب کیا کریں گے، حضور شہید ہو گئے، اب کیا کریں گے، ہمارے جینے کا کیا مقصد بچا ہے۔ یہ خبر لے کر وہ مدینے کی طرف پلٹے، اور کچھ جو تھے وہ کہنے لگے کہ جب حضور ہی دنیا میں نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں گے، وہ اداس ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جب اس کیفیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں تو کہا کہ نبی کا کام تو لوگوں کو دین کی راہ اور دین کی بات پہنچانا ہے، ہم تو اس پروردگار کا کلمہ پڑھتے ہیں جسے موت نہیں آتی، ہم نے تو اس کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرنا ہے، لہذا اگر رسول اللہ شہید بھی ہو گئے تو کیا ہوا، ہماری اتنی اچھی تربیت کر کے گئے ہیں کہ ہم کافروں کو چھوڑیں گے نہیں کہ ہمارے رسول کو کیسے شہید کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی بھگدڑ مچ چکی تھی کہ ایک صحابی کو اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ میرے برابر میں کافر کھڑا ہے یا میرا اپنا مسلمان بھائی کھڑا ہے، بس وہ تلوار چلائے جا رہے تھے، مسلمانوں کی تلوار سے مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کافر بھی شہید ہو رہے تھے، یہاں تک کہ کافروں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ ابھی موجود ہیں، مگر کافروں نے یہ چال چلی، یہ اعلان کر دیا کہ قتل محمد، قتل محمد، مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے، مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس نے بڑا سا پتھر احد پہاڑ کے دامن سے اٹھایا اور حضور کی طرف نشانہ لے کر پھینکا۔ جیسے ہی وہ پتھر حضور علیہ السلام کے قریب آیا اور دندان مبارک پر لگا، دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کا دانت بھی شہید ہو چکا تھا، خون رسنے لگا۔ جس کے قدم کی قسم قرآن ارشاد فرمائے، جس کے زمانے کی قسم قرآن ارشاد فرمائے، جس کے پھینکنے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا پھینکنا قرار دے، جس کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا قرار دے، آج احد کے میدان میں اس عظیم امام الانبیاء دین کی سربلندی کے لیے میدان میں موجود ہیں اور اسلام کی خاطر اس انداز میں پتھر کھا رہے ہیں کہ آپ کے دانت بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ جس دین کے لیے میں نے اپنے دانت تک شہید کروا دیے،
جس دین کے لیے میرے چاچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے کلیجوں کو چبایا گیا، ان کے جسم کا نقوش تبدیل کر دیا گیا، اس دین کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، آپ بھی اس سوال کا جواب شاید نہ دے پائیں، دے دیں۔ آپ کے پاس جواب ہے تو آپ کو دو دو ہاتھوں سے سلام ہے، مگر آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دین کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ کتنا مذاق بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے محبوب کے آگے کے 4 شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی سیاسی تنظیم ہو، کوئی سیاسی تحریک ہو، آج کوئی مذہبی تنظیم ہو، اس کے بانی کو ایک آنچ بھی آ جاتی ہے تو محبت کرنے والے مریدین، معتقدین، کارکنان اس پر جان دے دیتے ہیں۔ ہم کس منہ سے اپنے نبی کے دعوے دار ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور ہمارے پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو قربان کیا تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی پگڑیاں، جس کی ٹوپیاں، جس کی داڑھیاں اتنی معزز ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں بس سیف رہوں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے؟ یہ سوچ ہم نکال دیں گے تب جا کر ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی بات کر سکتے ہیں۔ آج کی رات 20 جمادی الاول ہے، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رات ہے۔ مجھے بتائیے، بدر کے میدان کی وہ پہلی رات سے لے کر غازی ممتاز قادری کی شہادت کی رات تک سارے غازیان نے، سارے مجاہدین نے، حضور کے نام پر قربان ہونے والے سارے جان نثاروں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کی موجودگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کے دین پر لوگ انگلی اٹھا دیں تو تمہارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بدر کے میدان میں صرف 313 تھے لیکن حضور تک کوئی آ نہ سکا۔ احد کے میدان میں کافروں نے اتنی کوشش کی، 70 مرتبہ حضور پر وہ وار کیا گیا کہ کسی طرح حضور کو شہید کر دیا جائے۔ کبھی کون سا صحابی آگے بڑھ جاتا، گاجر مولی کی طرح اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ کافر تلوار چلائے جا رہے ہیں، صحابہ اپنی گردنیں، اپنے ہاتھ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ندر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدر کے میدان میں نہ جا سکے۔ جب بدر سے رسول اللہ پلٹے تو حضور سے کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن ندر جو صحابی رسول ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اب اگر کافروں سے مقابلے کی بات آئے تو آپ بھی دیکھیے گا اور آپ کا رب بھی دیکھے گا کہ میں کس طرح دین پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں یہ بات دیکھنے کو ملی کہ حضرت عبداللہ بن ندر کے بارے میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت رسول میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن ندر کافروں پر ایسے ٹوٹے کہ کافروں پر حملہ بھی کرتے تھے، حضور کی طرف کوئی وار آتا تھا تو وہ اس وار کو روکتے بھی تھے۔ جب جہاد کا یہ میدان ختم ہو گیا، اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے دی تو حضرت عبداللہ بن ندر کے جسم پر 700 سے زیادہ تلوار کے نشان موجود تھے۔ جس دین کی سربلندی تلوار کے سائے میں ہوتی ہے نا، تو وہ دین ہمیشہ غیرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس دین کے چلنے والے بغیرت نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں امن کا درس دیتا ہے لیکن بغیرتی نہیں سکھاتا ہے۔ ماں باپ کو آپ دودھ والے گلاس پیش کریں، اس میں ملائی ڈال کر دیں، دیسی گھی ڈال کر دیں، مکھن دیں، لیکن کوئی چوک پر کھڑے ہو کر ماں باپ کو گالی دے اور آپ کہیں نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو اپنے ماں باپ کو 1 گلاس نہیں اب 2 گلاس دودھ پلا دوں گا، تو لوگ بولیں گے کہ تجھ سے بڑھ کر بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ تیری ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے اور تو کہتا ہے میں 1 کی جگہ 2 گلاس دے دوں گا۔ ماں کہتی بیٹا مجھے تو گلاس کا دودھ نہ دیتا، دودھ والا گلاس نہ دیتا، مگر جس نے میرے بارے میں بات کی ہے اور تیرے باپ پر شک کیا ہے تو اس کا گریبان تو پکڑ لیتا۔ مگر کتنا ہی آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک خط ملا، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک خط ملا کہ جس کے اندر ایک آدمی نے اپنی 16 سال کی بچی کو بندوق سے قتل کر دیا اور خود بعد میں اپنی وہ کن پٹی پہ رکھ کر اپنی جان بھی دے دی اور ایک ورقہ لکھ کر چلا گیا۔ کہا میری بچی نے مجھ سے کہا تھا بابا جان مجھے آگے پڑھنا ہے،
میرے کو جو ہے آگے داخلہ کروا دو، مگر میرے پاس پیسے نہ تھے، میں اپنی بچی کی تعلیم آگے نہ کروا سکا، اس لیے میں اپنے بچی کے سامنے نظر نہیں ملا سک رہا تھا، خود بھی اپنی جان لے لی اور اپنی بچی کی بھی جان لے لی۔ میرا آپ کی ضمیروں سے سوال ہے، مجھے بتائیے قیامت کے دن اگر وہ بچی رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، کہا کہ یہ 100 قسم کے کھانے والے لوگ آپ کے دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے، میرے باپ کے پاس تو پیسے بھی نہ تھے نا، وہ بچی اگر رسول اللہ کے دربار میں پہنچ کر میری اور آپ کی شکایت لگائے گی تو ہماری نماز تہجدیں کہاں جائیں گی؟ ہماری قرآن کی تلاوت کا ہمیں کہاں سے سرور ملے گا؟ پہلے کے زمانے میں مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، مسلمان ٹناٹن تھے، لیکن آج اتنی عالیشان مسجدیں ہوتی جا رہی ہیں، نمازی کہاں ہیں؟ دین پر مر مٹنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اور یہ بات اگر ممبر اور محراب سے ہونا تو لوگ اس کو کہتے ہیں جی امام صاحب بہت تیش میں تھے اور جوشیلی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کی عظمت اور حضور کی بات کرنا، حضور کی دین کی بات کرنا جو عہد میں رسول اللہ نے خود کی اپنے دانت شہید کروا کر، یہ اگر سیاست تھی تو پھر بتائیے اس سے بڑھ کر اور دین کیا ہو سکتا ہے؟ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے تقریباً 6 سال قبل 20 جمادی الاول کی صبح تہجد سے قبل آپ کو جو ہے جب تختہ دار پر لے جایا جا رہا تھا تو جلاد نے کہا کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، جو مجھے سائن کر کے ٹائم ملا ہے اس میں 5 منٹ باقی ہیں۔ ممتاز قادری کی ٹانگیں کانپی نہیں تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا جو حضور کے نام پر مرتا ہے وہ مرتا نہیں، دراصل اپنی زندگی جی لیتا ہے، موت تو آنی ہے نا۔ ممتاز قادری نے کہا کہ ابھی 5 منٹ باقی نہیں، رکھو، جلدی کر دو، اس لیے کہ میں خود حضور کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضور بھی ممتاز قادری کو لینے کے لیے آ گئے، اور ہم تو اپنی دعا میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آخر ہو تو کلمہ طیبہ مل جائے، حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے کتنے علاقے کے لوگ دنیا سے گئے، کن کو دیدار ہوا، کس نے آ کر بشارت دی؟ کسی کو بھی کوئی شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، مگر جب دین کا مجاہد حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والا اپنی جان حضور پر رکھتا ہے نا، قربان کرتا ہے، تو مالک اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، مالک کی رحمتیں اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر اس انداز میں لیتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب آپ نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، وہ بدبخت بکواس کر رہا تھا، آپ نے ٹوک جواب دیا، اور بادشاہ نے کہا امام صاحب آپ تو خالی امام ہو اور میں بادشاہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس وقت کچھ نہ کر سکے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، مگر زبان چل رہی تھی۔ کہا اے بدبخت، تو دین پر بات کرتا ہے، میرے نبی کے خلاف میں ایک جملہ نہیں سن سکتا، سن لے، تجھے بھی موت آئے گی، مجھے بھی موت آئے گی۔ بادشاہ وقت کو جواب دے رہے ہیں۔ کہا امام صاحب نے کہ اے بادشاہ تو بھی دیکھ لے، میں بھی ادھر ہی ہوں، جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون غلط راستے پر تھا۔ بادشاہ کہا لگا کر کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، اگر میں تجھے پھانسی دے دوں تو تیرے جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہوگا۔ کہا وہ وقت بتائے گا۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے اپنے وزیر بھی جنازے میں شریک نہیں تھے، لیکن اس کے ہی کچھ عرصے کے بعد امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہوا تو 7 لاکھ نہیں کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں نے اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ بھی تو پھر جنازہ تھا، عاشقوں کا جنازہ ایسا ہوتا ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو بھی حضور سے محبت کا درس پلائیے، ورنہ وہ بچی کا سوال بھی آپ ساتھ لیتے جائیے گا کہ جس بچی نے قیامت کے دن اگر رسول اللہ سے کہہ دیا کہ یہ لوگ کہ جن کے پاس دولت بھی تھی، وقت بھی تھا، اے اللہ تو نے ساری نعمتیں دی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی تیرے نبی کے دین کے لیے ایک جملہ نہ بول سکے، حق بات ایک جملہ نہ کہہ سکے، ممتاز قادری کے متعلق ایک جملہ جو نہ کہہ سکے، وہ اپنے آپ کو کس منہ سے عاشق رسول کہتا ہے؟ مجھے بتائیے، قاتلوں کو کبھی رسول اللہ دیدار نہیں کرواتے ہیں؟ غازی ممتاز قادری کے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا لخت جگر ممتاز قادری کہتا ہے کہ بابا جان جب آنکھ کھولتا ہوں دل میں ارادہ کرتا ہوں سامنے رسول اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ قاتل اگر تھا
تو قاتلوں پر حضور کی شفقتیں تھوڑی ہوتی ہیں، عاشقوں پر ہوتی ہیں، غازیوں پر ہوتی ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غازی اسلام جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں بھی حضور کے نام پر سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ لہذا اگر یہ باتیں سیاسی ہیں تو پھر آپ اپنا ہاضمہ ٹھیک کر لیجئے، کیونکہ پہلے کے انبیاء بھی اسی طرح کی گفتگو کر کے ایمان لوگوں کو تازہ کرتے تھے، اور وہ بھی سیاست کرتے تھے، منبر رسول سے اسلامی سیاسی باتیں ہوتی تھیں۔ اگر آپ کو سیاسی لگتی ہے نا تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیونکہ دین کی بات کرنا سیاست نہیں ہے، دین کی بات کرنا عین توحید ہے، عین اسلام ہے، اور حضور سے عشق و محبت کی بات تو پھر قبر میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے اس عاشق کے صدقے سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرمائیں۔ روڈوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، کیا حالتیں ہو رہی ہیں، گندگیاں، نمازی آ رہے ہوتے ہیں، آج بھی میرے ساتھ کپڑوں پر چھینٹے، وہ تو اتفاق تھا کہ دوسرے کپڑے پہننے تھے یہاں پر آ کر، لیکن مجھے بتائیے اگر وہی کپڑے پہن کر مجھے آنا ہوتا تو آپ یہاں پر جتنے 1200 جتنے نمازی ہیں ان کی نمازوں کو کیا ہوتا؟ کس کو کیا معلوم کہ کس کے کپڑے پر گندگی کا کون سا چیٹا لگ رہا ہے، وہ سجدے کرے۔ لہذا ہوش کے ناخن لیجئے اور ایسے لوگوں کو گریبان پکڑیے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ پکڑیں ایسے لوگوں کو کہ بھائی یہ کام آپ جو ہے ٹھیک کرا کر کیوں نہیں دیتے ہیں۔ جب یہ کام ٹھیک ہو جائے گا تو مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی، اور ہمارا نظام مصطفیٰ بھی انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا نظام بھی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، پاکستان کو امن اور سلامتی عطا فرما، اور یہ جو یہودیوں عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اس پاکستان میں فحاشی اور یعنی کو عام کر رہے ہیں، کرسمس کے نام پر یا پھر نیو ایئر کی نائٹ کے نام پر، اے اللہ جو یہ غلط کام کر رہا ہے تو اسے بھی عبرت کا نشان بنا دے، اور مسلمانوں کو با حیا اور شرموں والی حیادار زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔